اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ ناظرین، کل ہم نے جانا تھا کہ امام حسین مکہ سے روانہ ہو کے کہاں پہنچے۔ تو کل امام حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے راستے میں تھے تو حر کی فوج کا سامنا ہوا۔ حر امام حسین کو گھیر کر کربلا لے آیا۔ کربلا میں امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے مکالمہ کیا۔ تو اب جانتے ہیں اس سے آگے کی داستان۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ گئے اور یزیدی فوجیوں کی کربلا آمد جاری ہے۔ کل آپ نے حر کا واقعہ تو سنا تھا کہ اس نے امام حسین کا راستہ روکا اور انہیں گھیر کر لائے تھے۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ دن گزر رہے ہیں، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم کو کیا ہوا؟ پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، یعنی کہ ایک اور ظلم کا اضافہ ہو گیا۔ 8 محرم، 9 محرم، 9 محرم کی تاریخ آ گئی۔ آج شب عاشور ہے اور کل جنگ ہونی ہے۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو رہی ہیں۔ حر یزیدی فوج کا کمانڈر اپنے کیمپ میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا ہے۔ حر کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے۔ پوچھتا ہے، بابا پریشانی کیوں ہے؟ سامنے صرف 72 ہیں، ایسا اسلحہ بھی نہیں ہے، ویسی تعداد بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پیاسے ہیں، یہاں ہزاروں کا لشکر ہے، اسلحہ بھی ہے، مسلح ہیں، پانی بھی ہے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ تو حر نے جواب دیا کہ مجھے جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ حر نے کہا، بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی کیا؟ 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، عرب کا صحرا ہے، ریت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے۔ 7 محرم سے یہ بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، شاید کوئی پانی پلا دے۔ بچوں کے چلانے کی آوازیں حر کے کانوں میں گئیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں قتل کیے جا رہی ہے، مارے جا رہی ہے۔ قصہ مختصر۔ حر کے جوان بیٹے نے پوچھا، بابا پھر ارادہ کیا ہے؟ حر کے اندر جو جنگ جاری تھی، بالآخر حر نے فیصلہ کر لیا اور کہا، بیٹا میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بیٹے نے پوچھا، بابا کیا فیصلہ کیا ہے؟ بیٹا میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب کچھ قریب کے لوگوں کو بھی حر کے ارادے کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے پاس آئے اور اسے سمجھایا، حر یہ کیا کر رہا ہے؟ حر یہ تو نقصان کا سودا ہے، دیکھ جب اس خیمے سے تو جائے گا تو یہ تو تجھے نہیں بخشیں گے، اور دیکھ تجھے پتہ ہے نا کہ تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، حسین بھی تجھے نہیں بخشیں گے، تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ حر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حر کے دل میں احترام فاطمہ الزہرا تھا نا، بس اسی کے عوض اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا۔ صبح عاشور آ گیا، 10 محرم کا دن آ گیا۔ حر کو اب اس خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جانا ہے۔ حر نے اب خیام حسینی جانا ہے۔ حر نے اپنے ہاتھ کو رومال سے بندھوا لیا اور اتنا شرمندہ تھا کہ امام حسین کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کیا؟ حر نے چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا۔ اب حر کو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا۔ حر اس عالم میں چلے ہیں اب لشکر حسین کی جانب۔ بیٹے نے ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ جب اس طرف حرکت ہو رہی تھی تو دوسری جانب خیام حسینی میں حضرت عباس امام حسین کے پاس جاتے ہیں۔ کہا، مولا لشکر مخالف سے کوئی دھول اڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے
کہ غالباً کوئی حملہ تو نہیں ہونے جا رہا، اور پھر سب نے دیکھا حر آ رہا ہے۔ لوگ تیار ہیں، لیکن جب کچھ قریب آئے تو لوگوں نے عجب منظر دیکھا۔ ابھی سب اسی کشمکش میں تھے کہ کیا معاملہ ہے، حر آ رہا ہے، لیکن حر کس انداز میں آ رہا ہے۔ اتنے میں حسین کی صدا بلند ہوئی، ہمارا مہمان حر آ رہا ہے۔ اب حسین کا یہ کہنا تھا کہ اکبر، قاسم، عباس، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا اس کی وجہ سے ہم پیاسے ہوئے تھے۔ امام حسین نے کہہ دیا، یہ کہنا تھا کہ یہاں سے اکبر چلے، وہاں سے قاسم چلے، یہاں سے عباس چلے، سب چل پڑے حر کی جانب۔ حر نہیں دیکھ رہا یہ سب کچھ، کیونکہ ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے۔ حر کا جوان بیٹا جس نے حر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، بابا چلا نہیں جا رہا شرمندگی کے مارے۔ بیٹا کیا ہوا، کیوں نہیں چلا جا رہا؟ کہا بابا آپ کو لینے شبیہ پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کے بیٹے کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے بابا سے کہا اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرمندگی اور بڑھ گئی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ کہا کیوں بیٹا، اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو لینے کمرے بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں استقبال کو۔ کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 بار تکبیر بلند کی۔ حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بابا شرمندگی کے مارے نہیں چلا جا رہا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ حر نے بس اب اتنا کہا، بیٹا یہ بتا دے کہ حسین کے قدم کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو وہیں پہ گھوڑے سے گرا لوں گا۔ بیٹے نے سمت بتائی۔ حر یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر گیا کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اب سوچیں اگر کوئی معاف کر دینے والا بھی ہو تو وہ کچھ تو کہے گا نا کہ یہ تو نے کیوں کیا؟ حسین نے جواباً کیا کہا؟ کوئی شکوہ، کوئی گلہ کچھ نہیں۔ جواباً حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف کیا، کہا اے بھائی حر ہم نے تجھے معاف کیا۔ بھائی کا لفظ استعمال کیا۔ اب منظر نامہ بدل گیا، کیونکہ اب حسین نے حر کو بھائی بول دیا۔ بس بھائی کیا کہا، حر کا مقدر سنور گیا۔ اب قاسم جو کہ امام حسن کے بیٹے ہیں انہوں نے حر کو پکارا چچا کہہ کر۔ اونو محمد جو کہ امام حسین کی بہن جناب زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا ماموں کہہ کر۔ حر ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ امام حسین نے کہا مولا انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کی گستاخی کی تھی، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دیں۔ مولا حسین پیاسے ہیں، 3 دن کے، بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، سب پیاسے ہیں اور حر کی وجہ سے پیاسے ہیں۔ خود حر کو پانی پلایا امام حسین نے۔ مگر کیا کہا امام نے؟ کہا حر ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہو اور تمہاری تواضع کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ طالب چودھری صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہوا جب جناب زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حر کو پیغام پہنچایا سلام کا، تو حر نے گویا خود کو تماچے مارے۔ ارے یہ وقت بھی آ گیا کہ علی کی بیٹی حر کو سلام پہنچائے۔ قصہ مختصر۔ اب جنگ شروع ہو گئی اور کرب و بلا میں اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے۔ اب حر روانہ ہوئے، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے اور حسین حر کے پاس پہنچ گئے۔ حر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے حسین نے صاف کیا، حر کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا اور حر کو خیمے میں لائے۔
जनाब ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ऐसे गिरिया किया हुर पर जैसे अपने भाई पर कोई बहन गिरिया करती है। हुसैन के ज़ख्मों पर रुमाल बांधने वाला कोई नहीं था जब हुसैन शहीद हुए थे। सरवर ने उठाई थी सब साथियों की लाशें, शब्बीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा। उलमा कहते हैं शब अशूर के मुतालिक एक और वाक़या भी है कि इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ली थी। क्यों? मोहलत ली नहीं थी बल्कि मोहलत दी थी कि एक बार फिर सोच लो कि क्या करने जा रहे हो और आज रात अपने परवरदिगार की खूब इबादत कर लें हम। इमाम हुसैन के ज़हन में ये बात भी थी। दूसरा, अपने साथियों को एक और मौका देना चाहते थे कि कोई ज़बरदस्ती साथ ना रहे। शब अशूर शाम होते ही इमाम हुसैन ने तमाम साथियों को जमा किया और खिताब फरमाया। क्या कहा? खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर देगा। आगाह रहना कि दुश्मन कल ज़रूर जंग करेगा। मैं हुसैन इब्ने अली तुम सबको इजाज़त देता हूँ तो जहाँ तुम्हारा जी चाहे चले जाओ। देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। रात का अंधेरा है, तुम इसी अंधेरे में यहाँ से चले जाओ। असहाब ने कहा, मौला क्या बातें करते हैं? नहीं मौला, ये नामुमकिन है। रवायत है कि इमाम हुसैन ने सबको ये कहकर चिराग को बुझा दिया और कहा कि देखो मैंने चिराग बुझा दिया है। अगर तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता तो देखो मैंने अंधेरा कर दिया है, तुम चले जाओ यहाँ से। जब चिराग को दोबारा जलाया तो असहाब ने गर्दनों पर तलवारें रखी हुई थीं। असहाब ने कहा, मौला अगर आप कहें तो हम अभी अपने हाथों से अपनी गर्दनें उतार लेंगे। और आज की रात शब अशूर करबला की माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। देखो सुबह हुसैन का साथ देने में कोई कसर न रह जाए। शब अशूर है, हुसैन जानते थे कि कल नहीं होंगे। नन्ही सकीना कल से सीने पर नहीं सो सकेगी, ये भी जानते हैं कि तमाचे खाएगी। शायर ने क्या ख्याल बयान किया कि अशूर की शब, हाय सकीना का वो रोना और सैयदे मज़लूम का बेटी से ये कहना, अरे तू रोए मैं ये देख नहीं सकता सकीना। अच्छी नहीं है बात ना रोया करो बीबी, उस पहलू में कभी माँ के बीच सोया करो बेटी। ये जनाब सकीना का अहवाल है। जनाब अली असगर के क्या अहवाल हैं? झूले में जागते रहे असगर तमाम रात। रोज़े अशूर दिन शुरू हुआ, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले असहाब ने शहादतें पेश कीं और हुर की शहादत का वाक़या आप सुन चुके। अब घर वाले कुर्बान होने लगे हैं, एक के बाद एक। घर वालों में सबसे पहले कौन कुर्बान हुए ये हम आपको अगली वीडियो में बयान करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।